اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے اس درس میں ہم فعل ماضی کے جو مخاطب اور متکلم کے صیغے اور شکلیں رہ گئی ہیں ہم ان کو بیان کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا کہ غائب کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ کیسے بناتے ہیں اور ان کی تفصیلات کو بیان کیا۔ آج کے درس میں ہم بتائیں کہ مخاطب یعنی جو آپ کے سامنے والا ہوتا ہے، جسے آپ انگلش میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اس کے صیغے اور شکلیں کیسے بناتے ہیں اور اس کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں۔ جو مخاطب ہے، جو آپ کے سامنے والا ہے، وہ بھی یا تو مذکر ہوتا ہے یا تو مؤنث ہوتی ہے۔ مذکر ہوتا ہے یعنی میل ہوتا ہے، مؤنث ہوتی ہے یعنی فیمیل ہوتی ہے۔ تو دو صورتیں بنتی ہیں، سامنے یا تو خاتون ہے یا تو مرد ہے۔ اگر مرد ہو تو پھر اس کی تین صورتیں بنیں گی۔ اکیلا ہوگا تو اسے مفرد کہتے ہیں، مفرد مذکر ہوگا۔ اگر دو ہوں گے، دو مرد ہوں گے سامنے تو وہ تثنیہ مذکر ہوگا۔ اگر کئی ہوں گے یعنی دو سے زیادہ ہوں گے تو وہ جمع مذکر ہوگا۔ اسی طرح سے جو سامنے آپ کے فیمیل ہے، مؤنث ہے، خاتون ہے، وہ اکیلی ہوگی تو مفرد مؤنث کہتے ہیں اس کو۔ اگر وہ دو ہوں گی تو آپ اسے تثنیہ مؤنث کہتے ہیں۔ اگر وہ کئی ہوں گی، دو سے زیادہ ہوں گی تو اسے جمع مؤنث کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کتنی ٹوٹل شکلیں بن جائیں گی؟ 6۔ مفرد مذکر مخاطب کی، تثنیہ مذکر مخاطب کی، جمع مذکر مخاطب کی، یہ تین اور کس کی بنیں گی؟ مفرد مؤنث مخاطبہ کی، تثنیہ مؤنث مخاطبہ کی اور جمع مؤنث مخاطبہ کی۔ یہ ہمارے پاس 6 بن جائیں گی۔ 6 ہم نے پچھلے درس میں بیان کی اور 6 مخاطب کی ہم ابھی بیان کرتے ہیں، اور متکلم کی جو 2 ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو 7ویں کیا بنے گی ہمارے پاس؟ 6 ہم نے پیچھے بیان کر دی، 7ویں کیا بنے گی؟ مفرد مذکر مخاطب۔ مفرد یعنی ایک، مذکر یعنی میل، مخاطب یعنی آپ کے سامنے والا۔ اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نصرتا، تم ایک مرد نے مدد کی۔ یہاں پہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو پہلے والا ہے، پہلے والی شکل ہے نصرا، اس کے آخر کو آپ نے سکون دے کے آخر میں تا زبر تا کا اضافہ کر دینا ہے۔ کیا بن جائے گا؟ نصرتا۔ اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعلتا۔ تو اس کی ذرا تفصیل دیکھیں۔ یہاں پہ نون جو ہے یہ فاعل فعل ہے، صاد جو ہے یہ عین الفعل ہے، را جو ہے وہ کیا ہے؟ لام الفعل ہے، اور جو تا لگا رہے ہیں ہم، تا زبر تا، یہ مفرد مذکر مخاطب کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ فاعل کی ضمیر کا ہم نے بیان کیا آپ کو کہ بھائی فاعل جو کام کو انجام دینے والا ہے اس کی ضمیر ہے، یعنی اس کا نام لینے کے بجائے اسے مختصر لفظوں میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ وہ اسے مختصر لفظوں میں بیان کرنے کو، مختصر لفظ جو کسی نام کا آپ لے کے آتے ہیں اس کو عربی زبان میں ضمیر کہتے ہیں اور انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ تو نصرتا، تم ایک مرد نے مدد کی۔ ابھی آگے آ جائیے آپ 8ویں صیغے کی طرف۔ 8واں صیغہ کیا ہے؟ تثنیہ مذکر مخاطب کا ہے۔ تثنیہ یعنی 2، مذکر یعنی میل، مخاطب یعنی آپ کے سامنے والا۔ اس کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ نے جو پہلے والا صیغہ تھا نصرا، اس کے آخر کو سکون دے کے، را زبر را کو سکون میں چینج کر کے آخر میں آپ نے تما لفظ کو لگا دینا ہے۔ کیا بن جائے گا؟ نصر تما، نصر تما۔ اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعل تما۔ اس صیغے کی ڈیٹیل کیا ہے؟ اس میں نون جو ہے یہ فاعل فعل ہے، صاد جو ہے وہ عین الفعل ہے، را جو ہے یہ لام الفعل ہے، اور جو تما ہے ہم لگا رہے ہیں، یہ لفظ تما یہ تثنیہ مذکر مخاطب کی علامت ہے۔ یعنی یہ تم آپ بتائے گا کہ جنہوں نے کام کو انجام دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ 2 ہیں۔
اور فاعل کی ضمیر ہے، یعنی فاعل کا پروناؤن ہے، اسے ہم نام کی جگہ پہ ذکر کر رہے ہیں۔ آگے آ جائیں آپ نام صیغے کی طرف۔ نام صیغہ کیا ہے؟ جمع مذکر مخاطب، جمع یعنی دو سے زیادہ، مذکر یعنی میل، مخاطب یعنی آپ کے سامنے والا۔ اس کا سمپل طریقہ ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ جو پہلے والا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے آخر کو آپ نے سکون دے دینا ہے، بن جائے گا نصر، اور اس کے آخر میں تم لگا دینا ہے، تم جو کہ جمع مذکر مخاطب کی علامت ہے، بن جائے گا نصر تم۔ نصر تم کا وزن کیا ہے؟ فعل تم۔ تو یہاں پہ نون جو ہے وہ کیا ہے؟ فاء الفعل ہے، صاد عین الفعل ہے، را جو ہے یہ لام الفعل ہے، اور جو تم ہے یہ جمع مذکر مخاطب کی علامت ہے۔ یہ لفظ تم بتائے گا کہ جس نے کام کو انجام دیا ہے، جس نے مدد کی ہے، وہ مردوں کا گروہ ہے جو کہ تمہارے سامنے ہے۔ نصر تم سب مردوں نے مدد کی۔ دیکھیں نصرتا تم ایک مرد نے مدد کی، نصرتما تم سب مردوں نے، نصرتما تم دو مردوں نے مدد کی، نصرتم تم سب مردوں نے مدد کی۔ تو یہاں پہ جو تم ہے یہ جمع مذکر مخاطب کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، یعنی پروناؤن ہے۔ ابھی آپ آ جائیے 10ویں صیغے کی طرف۔ تو 3 مذکر کے ہمارے مکمل ہو گئے، مفرد تثنیہ جمع مکمل ہو گیا۔ ابھی آ جائیں آپ مفرد مؤنث مخاطبہ کی طرف۔ ابھی مؤنث کے 3 ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کا سمپل طریقہ ہے کہ جو پہلے والا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے آخر کو آپ نے سکون دے کے آخر میں تا زیر تی لگا دینا ہے، بن جائے گا نصر تی فعل تی، تم ایک خاتون نے مدد کی۔ اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ نون جو ہے یہ فاء الفعل ہے، صاد عین الفعل ہے، را لام الفعل ہے، اور جو تی ہے یہ مفرد مؤنث مخاطب کی علامت ہے۔ یہ تی بتائے گا کہ جس نے کام کو انجام دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ فیمیل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فاعل کی ضمیر ہے، یعنی ہم فاعل جو کام انجام دینے والا ہے، کام کو انجام دینے والا ہے، اس کا نام لینے کی بجائے ہم مختصر انداز میں اس کی یہ پروناؤن ضمیر لے کے آ رہے ہیں۔ نصرتی تجھ ایک خاتون نے مدد کی۔ ابھی آ جائیں 11ویں صیغے کی طرف یا 11ویں شکل کی طرف۔ تثنیہ مؤنث مخاطبہ، تثنیہ یعنی 2، مؤنث یعنی فیمیل، مخاطبہ یعنی جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ سیم طریقہ ہے نام صیغے کی طرح۔ اس کا آپ نے پہلے والا جو صیغہ ہے، پہلے والی جو شکل ہے نصارہ، اس کے آخر کو آپ نے سکون دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سکون دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تما کا اضافہ کر دینا ہے، تو بن جائے گا نصر تما، وزن کیا ہے؟ فاعل تما۔ تو یہ جو نصر تما ہے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ نون جو ہے یہ فاء الفعل ہے، یعنی پہلا حرف، صاد دوسرا حرف یعنی عین الفعل ہے، را یعنی جو تیسرا حرف ہے یہ لام الفعل ہے، اور جو تما ہے یہ تثنیہ مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے، یعنی یہ بتائے گا کہ جس نے کام کو انجام دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ 2 خواتین ہیں، اور یہ فاعل کی ضمیر ہے۔ فاعل کی ضمیر سے کیا مراد؟ یعنی فاعل کا نام لینے کی بجائے آپ اس کو مختصر لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، جسے آپ انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ نصرتما کا معنی بن جائے گا تم 2 خواتین نے مدد کی۔ آگے آپ آ جائیے 12ویں صیغے کی طرف، یعنی 12ویں شکل کی طرف، جمع مؤنث مخاطبہ کا، جمع مؤنث مخاطبہ کی جو شکل ہے۔ اس کا طریقہ بھی بالکل سمپل ہے۔ آپ نے جو پہلا صیغہ تھا نصارہ، اس کو اٹھانا ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخر کو ساکن کر دینا ہے، بن جائے گا نصر، اور جو تنہ لفظ ہے یہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا اسکرین میں، جو تنہ لفظ ہے اس کو میں نے ہیڈ لائن بھی کر دیا ہے، جو تنہ لفظ ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اضافہ کر دینا ہے، تو بن جائے گا نصر تنہ، تم سب خواتین نے مدد کی۔ نصر تنہ کا وزن فعل تنہ ہوگا۔ اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ نون جو ہے یہ پہلا حرف ہے، فاء الفعل ہے، صاد دوسرا حرف ہے، عین الفعل ہے، را تیسرا حرف ہے اور لام الفعل ہے، اور جو لفظ تنہ ہے یہ جمع مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے، یعنی یہ لفظ تنہ آپ کو بتائے گا کہ جس نے کام کو انجام دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ خواتین کا ایک گروہ ہے۔
یہ جمع مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، یعنی یہ آپ کو بتائے گا اب کام کو انجام دینے والا آپ کے سامنے ہے اور خواتین کا ایک گروہ ہے۔ تو پس ہم نے جان لیا کہ مخاطب کے 6 سیغے آپ نے کیسے بنانے ہیں۔ نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن۔ آپ نے کسی اور فعل سے بھی بنانے ہو تو ایسے ہی بنائیں گے، مثلا ذہبا سے بنانا ہو، ذہبتا تا لگا دیں گے، پھر تما لگا دیں گے، ذہبتما پھر تم لگا دیں گے، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما پھر تنا لگا دیں گے، ذہبتن۔ تو یہ مخاطب کے سیغے ہمارے لیے واضح ہو گئے۔ اب یہ آ جائے متکلم۔ متکلم یعنی جو کلام کرنے والا ہے، اس کے لیے ہم لفظ متکلم استعمال کرتے ہیں، جسے انگلش میں آپ فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 2 شکلیں بنیں گی۔ دیکھیں غائب میں 6 تھیں اور مخاطب میں بھی 6 تھیں، لیکن یہاں پہ ٹوٹل 2 بنے گی۔ یہاں پہ 2 بنے گی کیوں؟ چونکہ متکلم یا تو اکیلا ہوگا، مفرد ہوگا، یا 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے۔ 2 ہوں گے تو اسے تثنیہ کہتے ہیں، 2 سے زیادہ ہوں گے تو اسے جمع کہتے ہیں۔ تو اکیلا ہوگا تو مفرد کے لیے ایک شکل آئے گی، اور تثنیہ و جمع دونوں کے لیے ایک شکل آئے گی۔ غائب اور مخاطب میں میل کے لیے شکلیں علیحدہ تھیں، میل کے لیے سیغے علیحدہ تھے، فیمیل کے لیے علیحدہ تھے، مذکر کے لیے علیحدہ تھے، مؤنث کے لیے علیحدہ تھے۔ لیکن متکلم میں جو سیغے ہیں، جو شکلیں ہیں، وہ میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث کے لیے سیم ہیں، ان میں فرق نہیں ہے۔ بس پھر متکلم کی 2 صورتیں بنے گی، ایک مفرد کا سیغہ بنے گا، ایک تثنیہ و جمع کا سیغہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ جو مفرد کا سیغہ بنے گا اسے متکلم وحدہ کہتے ہیں، اور جو تثنیہ و جمع کا سیغہ بنے گا اسے متکلم مع الغیر کہتے ہیں۔ متکلم مع الغیر یعنی خود کلام کرنے والا اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ملا رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں۔ تو متکلم واحد کا جو ہوگا اس کا معنی اردو میں ہم کرتے ہیں میں۔ جو متکلم جمع ہوگا یعنی جسے متکلم مع الغیر بھی کہتے ہیں، اس کا معنی ہم اردو میں کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ٹوٹل 2 سیغے بنیں گے، مفرد کا اور ایک متکلم مع الغیر کا، جس میں جمع بھی آ جائے گا اور تثنیہ بھی آ جائے گا، 2 بھی آ جائیں گے اور 2 سے زیادہ بھی آ جائیں گے۔ اور اس میں مذکر مؤنث میل فیمیل کے لیے سیم سیغہ اور سیم شکل ہے، چینجنگ اس میں نہیں ہے۔ آئیں 13ویں سیغے کی طرف، مفرد متکلم کا، جو کہ مفرد متکلم کا جسے متکلم وحدہ بھی کہتے ہیں، اور یہ مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو پہلا سیغہ ہے آپ کے پاس، پہلی شکل ہے ناصارا، اس کے آخر کو آپ نے ساکن کر دینا ہے، اور آپ نے جو متکلم واحد کی جو علامت ہے تو یہ لگا دینی ہے، تو بن جائے گا نصر تو، یعنی میں ایک مرد نے یا میں ایک خاتون نے مدد کی۔ تو اس کا وزن ہوگا فعلتو۔ اس کی ذرا ڈیٹیل دیکھیں، نون جو ہے اس میں فاء الفعل ہے، صاد عین الفعل ہے، را جو ہے اس میں یہ لام الفعل ہے، اور جو تو ہے اس میں آ رہا، یہ کیا ہے؟ متکلم واحد کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ یعنی یہ تو آپ کو بتائے گا کہ کام کو انجام دینے والا میں ہوں اور میں اکیلا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ آ جائیے جمع متکلم کے سیغے کی طرف، جمع متکلم کی شکل جسے متکلم مع الغیر کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی بالکل سمپل ہے۔ آپ پہلے والے جو سیغہ ہے پہلی شکل کو اٹھائیں گے، اس کے آخر کو آپ ساکن کر دیں گے، اور لفظ نون زبر الف نا کا آپ اضافہ کر دیں گے، تو بن جائے گا آپ کے پاس یہ نصرنا۔ نصرنا کا وزن کیا ہوگا؟ فعلنا۔ تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل ایسے ہوگی، نصرنا میں جو نون ہے یہ فاء الفعل ہوگی، پہلا حرف ہے۔ صاد جو دوسرا حرف ہے یہ عین الفعل ہوگا، اور جو را ہے یہ تیسرا حرف ہے، یہ لام الفعل ہوگا، اور نون زبر الف نا جو ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ جمع متکلم کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، یعنی فاعل کا پروناؤن ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ نون زبر الف نا بتائے گا کہ جنہوں نے کام کو انجام دیا ہے وہ ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ متکلم کا ایک گروہ ہے، وہ ہم ہیں، یہ اس چیز کو بیان کرے گا۔ تو نصرنا کا معنی کیا بنے گا؟ ہم سب مردوں نے مدد کی،
یا ہم سب خواتین نے مدد کی۔ یہ والا جو سیغہ ہے 14واں، یہ جو 14ویں شکل ہے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے، میل اور فیمیل کے لیے سیم ہے۔ تو یہ ہمارے پاس طریقہ واضح ہو گیا متکلم کے بنانے کا۔ اگر آپ ذہابہ سے متکلم بنانا چاہتے ہیں، متکلم واحد بنانا چاہتے ہیں، یعنی اکیلا کلام کرنے والا اکیلا جو ہے اس کے لیے آپ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آخر میں تو لگا دیں گے، ذہبت، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے یہ کام انجام دیا، یعنی ذہابہ کا معنی ہوتا ہے جانا، ذہابہ وہ گیا، میں گیا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ ذہبت۔ ہم گئے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ نون زبر الف نا لگا دیں گے، ذہب نا۔ تو یہ طریقہ ہو گیا واضح ہمارے پاس۔ تو ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ آپ نے مخاطب اور متکلم کے سیغوں کو، مخاطب اور متکلم کی شکلوں کو آپ نے کیسے بنانا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو چھٹا سیغہ تھا ادھر سے لے کے 14ویں سیغے تک، چھٹی شکل سے لے کے 14ویں شکل تک ہم نے ایک سیم کام انجام دیا کہ ہم آخر والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کرتے آتے ہیں اور ایک علامت جو ہوتی ہے اس کا ہم اضافہ کرتے آتے ہیں۔ دیکھیں، نصارہ، نصارا، نصارو، نصارت، نصارتا، ابھی چھٹے سے آئیں، ہم چھٹے سے آنے تک آخر کو ساکن کرتے جائیں گے۔ نصر نا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ یہاں پہ دیکھیں آپ نے کیا کیا؟ آخر کو ساکن کرتے آئے آپ۔ اسی طرح سے ایک اور مثال آپ کو بتاتا ہوں، ذہب، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا۔ دیکھیں با کو ساکن کر دیا، آخری صیغہ تک ہم نے ساکن کر دیا۔ ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔ تو ہم نے جان لیا اس درس میں کہ ہم نے ماضی سے متکلم اور مخاطب کے صیغے کیسے بنانے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور نقطے کو ہم بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ناصارہ میں جو ہم نے جتنی ساری گردان پڑھی، اس کے جتنی مختلف شکلیں بنائیں، یہاں پہ 3 حرف ہمارے پاس تھے اصلی، جسے آپ روٹ لیٹرز کہتے ہیں، نون، صاد اور را۔ اور اس کے علاوہ کچھ حرف تھے جو ہم اضافی لگاتے تھے، کبھی الف لگاتے تھے، کبھی واو لگاتے تھے، کبھی نون لگاتے تھے، کبھی تا لگاتے تھے، کبھی تما، کبھی تم، کبھی تی، کبھی تما، کبھی تنا، کبھی تو، کبھی نا۔ یہ جو ہم مختلف اضافی لفظ لگاتے تھے یہ علامتیں ہیں اور فاعل کی ضمیر ہیں، یعنی فاعل کا پروناؤن ہے۔ فاعل کا نام لینے کی بجائے ہم ان کو مختصر الفاظ میں لے کے آتے ہیں۔ تو ہم ان کا خلاصہ آپ کو بیان کرتے ہیں سارے صیغوں کا کہ ہر صیغے کے آخر میں آپ کون سا لفظ اضافی لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلا صیغہ آ جائیے کہ نصارہ، اس کے اندر کوئی علامت نہیں ہے اور اس کی جو پروناؤن ہے وہ بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ مفرد کا ہے۔ دوسرا نصارہ، یہاں پہ اس کے آخر میں آپ نے الف ایڈ کرنا ہے تو یہ تثنیہ کا بن جائے گا نصارہ۔ تیسرا کیا ہے؟ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تیسرے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ واو کو ادھر آپ نے ایڈ کرنا ہے واو کو، تو بن جائے گا نصارو۔ اس میں علامت بھی واو ہے اور ضمیر فاعلی بھی واو ہے، یعنی جو پروناؤن ہے وہ بھی واو ہے۔ چوتھا جو ہے یہاں پہ آپ نے تا کو ایڈ کر دینا ہے، نصارت، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو آپ کا فاعل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے پہلے کی طرح، جیسے کہ ہم نے تفصیل سے آپ کو درس میں بیان کیا۔ پانچویں میں کیا آ جائے گا؟ آپ نے تا، زبرتا اور الف کا اضافہ کر دینا ہے، نصارہ تا بن جائے گا۔ چھٹے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نصر اور نون زبر الف نا، نون زبر نا کا اضافہ کر دینا ہے، نصرنا، جیسا کہ آپ کو اس میں شو ہو رہا ہے۔ اور چھٹے سے آگے دیکھیں سارے صیغوں میں را پہ سکون آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ساتویں میں آپ نے کیا کیا؟ نصرتا، یہاں پہ نون صاد را اصلی اور تا زبر تا کا آپ نے اضافہ کر دیا۔ اور آٹھویں میں نصرتما، دیکھیں نصر اصلی اور تما آپ نے اضافہ کر دیا۔ نویں میں کیا؟ نون صاد را اصلی، نصر اور تم کا اضافہ کر دیا آپ نے۔ 11ویں میں کیا کیا؟ 10ویں میں کیا کیا آپ نے؟ نصر تی، یہاں پہ نون صاد را اصلی اور تی کا آپ نے اضافہ کر دیا، جیسے کہ آپ کو اس چارٹ میں دکھائی دے رہا ہے۔ 11ویں میں آپ نے کیا کیا؟ نصر تما تھا، نون صاد را اصلی اور تما کا آپ نے اضافہ کر دیا۔ 12ویں میں آپ نے کیا کیا؟ نون صاد را اصلی ہیں اور آپ نے تنا کا اضافہ کر دیا تو 12واں بن گیا۔
اور 13 میں آپ نے کیا کیا؟ نون صاد را اصلی اور تو کا اضافہ کر دیا، بن گیا نصر تو۔ اور 14 میں کیا کیا آپ نے؟ نون صاد را اصلی ہیں اور آپ نے نون زبر الف نا کا اضافہ کر دیا، بن گیا نصرنا۔ تو یہی اضافے لگا کے آپ نے باقی صیغے بھی بنانے ہیں۔ مثلا ذہب سے ذہب، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبت، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔ اس طرح خرجا وہ نکلا، خرج، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ اگر یہی جو اضافے انہوں نے دیے ہوئے ہیں جو چارٹ میں آپ کو شو ہو رہے ہیں، آپ ان کو یاد رکھ لیں تو آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، آپ ہر شکل جو ہے ان اضافوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے آج کے درس میں ماضی کے صیغے اور جو مختلف شکلیں ہیں انہیں بنانے کا طریقہ سیکھا۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جو ماضی کے مخاطب اور متکلم کی جو صیغے ہیں اور جو مخاطب اور متکلم کی شکلیں ہیں ان کی تمرین ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔